ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. میری قابل قدر مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آقا علیہ السلام کے جشن میلاد پر سارے کام چھوڑ کر ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے جمع. مجھے ابھی ایک بیٹی میرے پاس آئی ہے، پہلے وہاں پھر یہاں. اس نے میری یوٹیوب پر ایک خطاب سنا. اس خطاب میں بندہ اور منگتا اس موضوع پر میں نے بات کی. تو مجھے اس نے کہا کہ کچھ باتیں وہ بھی آپ کر دیں. جبکہ ہمارے ادارے کی ایک فارغ بیٹی حافظہ شاہدہ ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے. آپ دعا کریں اللہ پاک خیریت کی خبر. اس نے کہا تھا کہ چاروں بیٹیاں اس وقت کیمرے کے ارد گرد بیٹھی ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے. اور آج جتنی آئی ہیں یہ سب حضور کا کرم لینے کے لیے آئی. میں ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں. آپ کو خوشخبری سناؤں کہ نہ سناؤں؟ آپ کی آواز جیسے آئی ہے اس کا مطلب ہے نہ سنا دوں. وہ میری بیٹیاں ایسے انگلی اوپر کریں جو یہ چاہتی ہوں کہ ہر لمحے میرے مصطفیٰ کا کرم ہو. پکی بات ہے، نیچے کریں. میں نام نہیں لیتا اس آدمی کا. اس نے مجھے بتایا کہ میں مدینہ پاک تھا تو آپ کے ادارے میں کیونکہ عورتیں زیادہ آتی ہیں. اینی بھی سن رہی ہے، فاطمہ بھی سن رہی ہے، فاطمہ فردوس بھی سن رہی ہیں جو ابھی حال میں ان کے شوہر نامدار انتقال کر گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ادارے میں کتنی عورتیں حضور کے میلاد میں آتی ہیں. ان سب کے لیے آقا نے فرمایا کہ اس ادارے میں جامعہ برہان القرآن میں میرے میلاد میں جو میری غلام آتی ہیں ان سب کو خوشخبری ہے کہ سب پر میرا ہاتھ ہے. اب آپ نے وفا کرنی ہے کہ کوئی آتا ہے، کوئی میاں نہیں آنے دیتا، کام نہیں آنے دیتے، بکھیڑے نہیں آنے دیتے. ہم نے بھی پھر مجبور کیا، ٹھیک ہے جس نے آنا یہاں سے ٹکٹ دے. تو اب جو مضمون ہے میں نے چاہا کہ آپ کو حضور کے وہ ابتدا جب رب اکیلا تھا، اللہ رب العزت اکیلا تھا، فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا خزانہ تھا. اب میں اس طرح چلوں گا کہ بچوں کی تعداد زیادہ، ان کو کہانی سمجھ آئے. جہاں لفظوں کی سمجھ رہا ہے ساؤنڈ والے کو بتا دیں وہ صحیح کریں. میں چھپا خزانہ تھا تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے چاہا کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے پہچانے، کہ میں نے پہلا جوہر اپنے محبوب محمد کا پیدا کیا. اپنا محبوب کا پہلا جوہر جب پیدا کر لیا، زمین تو تھی نہیں، فرش تھا نہیں، عرش تھا نہیں، کائنات کی کوئی شے ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی. رب ذوالجلال نے فرمایا میں ذکر کرتا وہ سنتا، وہ ذکر کرتا میں سنتا. ہم دو تھے. میں نے چاہا ابھی بہت کچھ ہونا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنی صفات کے پردوں میں چھپا دیا. بنایا بڑا حسین تھا، پردوں میں نے چھپا لیا.
خدا جانے کتنی ہزار سال تک تاجدار کائنات کا نور اللہ کی صفات کے پردوں میں چھپا رہا. آج میں اس طرح سناؤں گا کہ آپ کو پتا چلے کہ حضور کب سے تھے. ہمارے مولوی بڑے فضلی بٹیرے تھے، حضور کا عام ملان مناتے، کیوں مناتے، کیا مناتے؟ ان کی اس موسم میں قبض ہو جاتی ہے اور ایک آنکھ حضور کا جگر نہ سنے تو قرار نہیں. جسے مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر قرار نہ آئے مومن وہ ہے، اور جسے ذکر مصطفیٰ سن کر قبض ہو جائے منافق. اللہ نے انبیاء کو بنایا، فرمایا ایک وقت وہ تھا کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، میں نے مصطفیٰ کو بنایا. مصطفیٰ کو بنایا تو کوئی مجھے جاننے والا تھا. انبیاء کو بنایا کوئی محمد کو جاننے والا. جب بنا دیا نا ایک بار انبیاء وہ دیکھتے رہے، اوپر نور آیا. وہ نور اس طرح تھا کہ نبیوں کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا. نبیوں کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا. انبیاء نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی میرے محبوب کا نور ہے، یہی میرے محبوب کا نور ہے. تو مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا اس کا کلمہ پڑھو گے تمہیں نبوت کے تاج ملیں. سب نبیوں نے کلمہ پڑھا، رب نے سب نبیوں کو نبوت کے تاج عطا دیے. فرمایا سنو نبوت اس محمد کے صدقے تمہیں دے رہا ہوں، رسالت اس محمد کے صدقے دے رہا ہوں. بیٹے یہاں تک رہیے گا، دائیں بائیں ذرا دھیان رکھیے. یہ سارا میں اس محمد کے صدقے دے رہا ہوں. دنیا میں تم جاؤ گے، اپنے علاقوں میں جاؤ گے، جب میرا محبوب آ جائے گا تمہاری نبوتیں، تمہاری رسالت، تمہارے کام، تمہاری دعوت بند. پھر جیسے جیسے میرا محمد کہتا جائے ویسے ویسے کرتے چلے جانا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو ایکو چلتا رہے، نہیں آ رہی تو ایکو بند کرا دیتے. ایکو کہتے ہیں یہ ڈبل آواز والا. تو اللہ پاک نے سب نبیوں کو فرمایا، تو فرمایا اے نبیوں دنیا میں جا کے اپنے کلمے خود پڑھاؤ. اے آدم دنیا میں کلمہ خود پڑھا، اے موسیٰ دنیا میں کلمہ خود پڑھا. یہ بات نوٹ کریں لوگوں، رب نے مصطفیٰ کے لیے کیا کیا تھا. اے عیسیٰ کلمہ خود پڑھا، اے موسیٰ کلمہ خود پڑھا، اے ابراہیم کلمہ خود پڑھا. جب سارے نبی مصطفیٰ کے سامنے آ گئے فرمایا سب اپنے اپنے زمانے میں جاؤ کلمے پڑھاؤ. فرمایا یہاں ایک کلمہ میرے محمد کا پڑھ دے جاؤ. ہر نبی کلمہ یہاں پڑھاتا رہا اور محمد کا کلمہ وہاں پڑھایا گیا. ہر نبی نے کلمہ عرش پر پڑھا، محمد کا کلمہ عرش پر پڑھا. بولیے ایسا اہتمام کسی اور نبی کے لیے کیا؟ ایک بیٹی نے کہا تھا یہ سنا وہ آج آئی تو میرا دل کا یہاں بیٹھے گی. چلو آج ان کی بیٹیاں سن رہے ہیں تو ہر نبی نے، یہ بیٹیاں سن رہے ہیں، ہر نبی نے کلمہ فرش پر پڑھایا. کوئی مانا کوئی نہ مانا. یہ بات صحیح ہے نا؟ کسی نے کہا میں موسیٰ آپ کو نہیں مانتا، کسی نے کہا عیسیٰ میں آپ کو نہیں مانتا، کسی نے کہا ابراہیم میں نہیں مانتا. کافر ہو گیا. رب نے کلمے ان سے پڑھائے جن میں کوئی منکر نہ تھا. فرمایا کلمے سارے پڑھ کے جاؤ، ایک کلمہ نہیں پڑھ کے جائے. رب نے سب نبیوں سے محمد کا کلمہ پڑھایا اور پھر سب کو کلمہ پڑھا کر ایمان پر لایا. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا معاذ اللہ حضور کا کلمہ کسی نے نہیں پڑھنا. بیٹے رب نے مصطفیٰ کے کلمے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے پڑھایا. فرمایا اب جاؤ، اب میرا محمد وہ پشت در پشت 5 پشتوں میں آئے گا. یہ جملہ نوٹ کریں، کن پشتوں میں؟ یعنی ہر عورت کے جسم میں آئے گا جو میری نگاہ محبت میں ہو. بعض بدبخت کہتے ہیں حضور کے والدین کافر. ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ باپ
تاریخ میں درج ہے رب نے حضور کا نور رکھا بھی اس ماں میں جس ماں جیسے دنیا میں ماں اللہ پاک نے پھر ماؤں میں اس نور کو رکھنا تھا اور جب ماؤں میں رکھنا تھا تو وعدہ لے لیا کہ دنیا میں جب جاؤ تو میرے محمد کا کلمہ پڑھتے رہنا. آقا سے پوچھا گیا آقا اب یہ بات سنیں پوچھنے والے نے پوچھا سونے جب کچھ نہیں سی تو کی سی جب کھ نہ تھا تو کیا تھا فرمایا جابر جب روئے زمین کی کوئی شے پیدا نہیں ہوئی تھی ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی نہ شجر تھا نہ حجر تھا نہ فرش تھا نہ عرش تھا بس دو تھے کون کون ایک خدا اور دوسرا مصطفیٰ فرما بس دو. تو جب نور اللہ پاک نے آگے بھیجنے کا ارادہ کیا رب الجلال نے فرمایا اب میرا رسول دنیا میں جلوہ کر ہونے والا ہے لہذا ہر نبی اور ہر رسول تیار ہو جاتا. پھر آقا جی کسی نے پوچھا سونے آپ نبی کب بنے بعد ہمارے لوگ کہتے جی حضور نبی بنے 40 برس کے بعد پیدائش کے بعد اللہ نے مصطفیٰ کو نبی بنایا. آدم کی ولادت آپ کا جسم اور روح الگ الگ تھے ابھی جسم اور روح جڑے نہ تھے. مصطفیٰ کو رب نے 70,000 سال پہلے اپنی بارگاہ کا نبی بنایا. اگر تجھے پہلے نبی نہ بنا تو شان نبی کی داخل نہیں ہوگی لہٰذا تو سب سے پہلے باقی سب کے بعد آئے. اسی طرح جبریل امین سے آ کر جو جان ایک بار عمر مبارک پوچھی فرماتے ہیں عمر کتنی اس نے کہا سونے مجھے عمر کا کوئی پتا نہیں بس اتنا پتا ہے کہ یہ اوپر آسمان ہے چوتھا پردہ وہاں پر ایک ستارہ چمکتا تھا اور وہ چوتھے پردے پر 70,000 سال کے بعد ظاہر ہو جاتا. کتنے 70,000 سال کے بعد ظاہر ہوتا تھا اور پھر غائب ہو جاتا تھا پھر ظاہر ہوتا تھا پھر غائب ہو جاتا تھا. سونیا اور مجھے خبر کوئی نہیں. اب دیکھیں جبریل کیا کہتا سونیا اپنی عمر کی خبر کوئی نہیں اتنا پتا ہے وہ جو 70,000 سال کے بعد آتا پھر غائب ہو جاتا پھر 70,000 سال کے بعد آتا پھر غائب ہو جاتا. میں نے جبریل کہتا میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد پھر غائب ہو جاتا اور جبریل نے اسے دیکھا ہے 72,000 مرتبہ. تو میرے آقا نے پوچھا ستارے کو پہچانتا ہے. میرے آقا کی بات سن کے جبریل نے کہا لا یا رسول اللہ مجھے کیا خبر ہے. فرمایا جبریل بتا دوں وہ کون تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. جی آقا بتا دیں. فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم جس 70,000 سال کے بعد ستارہ چمکتا تھا پھر غائب ہو جاتا تھا پھر چمکتا تھا پھر غائب ہو جاتا تھا آج سنا رہا ہوں وہ 70,000 سال کے بعد چمکنے والا ستارہ آمنہ کا لال. اندازہ کریں محبوب کو کیسے سجا کے بنا کے دکھا کے نبیوں میں دکھاتا ہے. آپ کا بچہ ہو نا 2 سال کا ٹماٹر ہو آپ اس کی پٹھی بھی دھوتے ہیں اگلی بھی دھوتے ہیں اس خوشبو لگاتے ہیں کمال کے لگاتے ہیں نہیں لگاتے کہتے ہیں چلو یہ ہوا بھی چھوڑ تو خوشبو دار ایسے ہی ہے نا مائیں ہوتی ہے نا قربان جائیں. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کا ناڑو بھی کاٹتے ہیں صاف کرتے ہیں قربان جائیں. میرے ماموں بہنوئی ہیں ان کے والد صاحب انہوں نے وہ مقام دیکھا ہے جہاں حضور کی پیدائش مجھے کہتے ہیں پترا آج بھی سونے کی خوشبو آتی ہے آج بھی سونے کی آپ آئے بتانے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو تب نبوت دی جب کوئی بھی موجود. اب آگے چلیں
اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھول ہو گئی. جب بھول ہوئی تو بڑا روئے. ایک دن کہنے لگے مولا وہ جو تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے نا اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. میں نے نام دیکھا ہے تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے اس نام کے صدقے معاف کر دے. اللہ پاک نے پوچھا آدم اس محمد کو کیسے جانا؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب میری تخلیق ہوئی میں پیدا ہوا رفعت اور عظیم میں نے اپنا سر اٹھایا کوئی جنت کا دروازہ جنت کے درخت جنت کے پتے جنت کے محلات کوئی ایسا مقام نہ تھا کہ جس مقام پر تیرا کا نام لکھا ہو اور محمد کا نام لکھا ہو. اس سے میں جان گیا کوئی ہے مجھ سے بھی بڑھ کے لاڈلا. یہ بات سن کر رب الجلال نے فرمایا آدم آپ حق کہتے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا. تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں توبہ کو قبول کر حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کی معافی دی حضور علیہ السلام کے بعد کا. اسی طرح اب اللہ نے چاہا کہ میرا محبوب کا جوہر نیچے چلا جائے. کیا مقام پہ تھا نا اللہ نے جوہر کو آدم کی پشت میں ڈالا. کس میں ڈالا؟ حضرت آدم کی پشت میں. جدھر جاتے تو ان کی یہ جو پیشانی تھی یہ چمکتی تھی. اور کوئی تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں جس مرد میں حضور کا جوہر ہوتا اس مرد کی پیشانی دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے. حضرت شیش علیہ السلام تک یہ پہنچا تو آپ نے بیٹے سے فرمایا بیٹے کی پیشانی چمک ہوتی فرمایا شیش نصیحت یاد رکھنا اللہ نے تجھے محمد کا باپ بنا دیا. اس جوہر کو اس ماں میں رکھنا جس ماں جیسی ماں کو پاک پشتے میں رکھنا. وعدہ کیا 2 بیٹے ہوتے تھے صبح بیٹی بیٹا بیٹی بیٹا پھر ایک بیٹا پیدا ہوا. اللہ نے چاہا ان کو الگ پیدا کیا جائے تاکہ ان کی شان ہوتی. وہاں سے حضرت عبد المطلب تک یہ جوہر پہنچا. آقا حضرت علیہ السلام نے خود اس بات کو بیان فرمایا کہ میں جس میں آتا میں نوح علیہ السلام جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو پوری کائنات میں سمندر آیا. فرمایا اس کشتی میں صرف نوح علیہ السلام نہیں تھے ان کی پشت میں میرا نور. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں ابراہیم نہ جلے. فرمایا نہ جلنے کی وجہ کیا تھی ان کی پشت میں مصطفیٰ کا نور. ان کی پشت میں مصطفیٰ کا. دیکھیں یہ آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں کہ ہمارے پاس تبرک آیا. کئی عورتیں کہتی کہ ہر سال 1 لاکھ ہے. بابا خوش قسمت ہو ہر سال مصطفیٰ کا جسم چومتے ہو اور کیا چاہیے. جس جسم کے ساتھ حضور کی جسم اقدس کی شے ٹچ کر جائے اس پر جہنم حرام. اس پر جہنم حرام. حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ تک یہ اس طرح پہنچا کہ حضرت عبد المطلب جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ کو حضور کے بارے سامنے گلی میں ایک عورت تھی. اس نے جب آپ کی پیشانی کو دیکھا نا تو کہنے لگی عبداللہ تو جا رہا ہے تو میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے میں تمہیں اپنے رشتے کی پیشکش کرتی ہوں میرے ساتھ شادی کر. حضور کے والد فرمایا میں باپ کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کرتا. واپس آ کے تو میں بتاؤں گا. حضرت عبداللہ چلے گئے. کچھ عرصہ کے بعد آئے وہ سی عورت وہاں گلی میں کھڑی تھی. آپ اس کے پاس گئے سلام کیا. فرمایا بی بی تم نے مجھے پیشکش کی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں اجازت لے آیا ہوں رشتہ لینے کے لیے حاضر ہوں. اب بتا. اس عورت نے پوچھا یہاں سے گئے ہو تو تمہاری شادی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہاں میری شادی ہو گئی. اس عورت نے کہا اس نے کہا مجھے شادی کرنے کا شوق نہ تھا. جب تو آ رہا تھا تیری پیشانی پر محمد کا نور چمک رہا. میں نے چاہا اس نور کی ماں میں بنوں. اس نور کی ماں میں بنوں. اب تو آیا ہے پر تیری پیشانی پہ چمک ہی کوئی. فرمایا
میں آمنہ کے پاس گیا تھا شادی سے کر لی. اس نے کہا بس مبارک ہو رب نے آمنہ کو محمد کی ماں بنا دیا. آپ اندازہ کریں بڑی بڑی عورتوں نے اس بات کو پیش کیا. حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی جب میرے اندر حضور کا نور آیا مجھے پتا نہیں تھا. فرماتی مجھے نہیں پتا تھا, مجھے کوئی وزن ہی محسوس نہیں ہوتا تھا, خبر ہی نہ تھی. فرماتی آتانی آدم وأنا بين النائم واليقظان هل شعرت انك قد حملت بسيد هذه الامه. فرماتی میں سو رہی تھی تو حالت میری یہ تھی, آدھی سو رہی تھی اور آدھی جاگ رہی تھی. آنے والا آیا مجھے آ کر کہتا آمنہ مبارک ہو اس امت کے نبی کی ماں تجھے رب نے بنا دیا. ابھی پیدا نہیں ہوئے امت کے نبی کو خوشخبریں کیسے مل گئی. ہمارے یہاں مولویوں کو بڑی عجیب بیماری ہوتی ہے کہ حضور کو پتہ نہ تھا, حضور بعد میں نبی بنے, بعد میں یہ نبی بنے, بعد میں. ارے بابا یہ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ رب نے قرآن میں فرما دیا میرا مصطفیٰ نبیوں کا تاج اور تاجدار بن کر اس امت کی رہنمائی کرنے کے لیے. فرماتی مجھے تب پتا چلا کہ میں مصطفیٰ کی والدہ بن رہی ہوں. اسی طرح آپ فرماتی حضرت ام عثمان فرماتی جس رات حضور کی ولادت ہونی اس رات آپ کیا کرتے ہیں؟ عموماً چراغاں تب کرتے جب شادی ہوتی, تب کرتے. حضرت ام عثمان فرماتی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس بیٹھی رات کا. اب اس وقت چراغ تو ہوتے نہیں تھے. فرماتی میں حیران تھی, جیسے جیسے تولد کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا ہر طرف ایک نور کا سما بڑھتا چلا جا رہا تھا. اتنا نور بڑھ گیا کہ میں نے جب اوپر دیکھا ستارے قریب آ گئے, مجھے ڈر لگنے لگا ستارے گر نہ جائیں. گھر میں ہر طرف نور ہی نور ہے, اجالا ہے. اسی طرح حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی, ایک اور روایت میں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ولادت کا وقت جیسے جیسے آتا تھا میرے اوپر کرم نوازیوں کی بہار انوکھی ہوئی. کبھی کوئی آ رہا, مبارکبادیاں شروع ہو گئی. تو ہر طرف جب مبارکبادیاں شروع ہو گئی تو میرے قریب آنے والا مجھے خوشخبریاں دیتا. حتیٰ کہ میرا حال یہ بن گیا کہ جب میرے وجود سے تولد ہونے لگا, فرماتی ہیں پھر میں نے کیا فلما بدات ہر منہا نور اضاءت لہو. فرمایا کہ جب میرے وجود سے تولد ہونے لگا فرماتی اتنا نور پھیل گیا, بیٹھی مکہ میں ہوں اور کائنات کے اینڈ تک ملک شام کے محلات چمکتے دمکتے مجھے نظر آ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آقا کی ولادت کے وقت اللہ نے اندھیر نہیں رہنے دیا. اندھیر رکھنا مومن کا شیوا نہیں ہے, روشنی رکھنا مومن کا شیوا. جب رب نے مصطفیٰ کی ولادت پر آمنہ کے گھر کو نور کے بغیر رہنے نہیں دیا, فرش کو کیا عرش کو کیا کائنات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا. کیا ہونے والا ہے آمد مصطفیٰ, کیا ہونے والا ہے آمد. میں آپ کو ولادت کا بھی منظر سناتا ہوں. اسی طرح بہت سی روایات ہیں. آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ایک روایت میں فرماتی ہے کہ جیسے جیسے ولادت کا وقت آ رہا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے کہ ان کی والدہ حضرت شفا بنت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے پاس بیٹھی ہوں, پہلی میں ہوں. حضرت شفا فرماتی پہلی میں ہوں جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ آئے. فرماتی ہے تو حضور جب میرے سامنے آئے یک رک آواز آئی, مصطفیٰ تجھ پر میری رحمتیں ہوں, مصطفیٰ تجھ پر میری. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمتوں پر آوازیں آتی ہیں. پھر فرماتی ہیں کہ اچانک ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کائنات کا کیا گھر کا ذرہ ذرہ نور محمدی کے فیض سے چمک رہا. کیا مکہ, کیا کعبہ,
کیا فرش، کیا عرش، کیا زمین، کیا مکان، کیا علامت. اب بتائیے رب نے روشنی کی کہ نہ کی؟ نہیں. اگر وہ ہیں تو پھر نہ بولے. اگر آپ وہ ہیں کہ روشنی نہیں کرتے پھر نہ بولیں. اور اگر آپ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے لیے روشنی کرتے ہیں پھر اونچا بولیں کہ آمد مصطفیٰ کی روشنی کی تھی. بولیے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ میں نے پہنچا اپنے گھر سے ابھی سے غریب کی ابھی سے پڑھی میرے پاس. آگے فرماتے کہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا ایک عجیب سما بن رہا تھا. اچانک وقت ولادت قریب آیا. آسمان کی آواز آئی. ملائکہ کو اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ اب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آ رہا ہے. آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں, جنت کو سجا دیا جائے, اور ہر فرشتے کو اللہ نے حکم دیا اب میرا محمد آ رہا ہے, ایک دوسرے کو مبارکباد مبارک دو. ہم کیا کرتے ہیں, میلاد ہو مبارک دیتے کہ نہیں دیتے؟ جشن آمد رسول مبارک ہو. مرچیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ کسی کو مرچیں لگانی ہو تو آپ وہاں مبارک آمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بولیے آمد مصطفیٰ. یہ نعرہ جب آپ لگاتے ہوں گے تو مرحبا نہ کہنے والوں کا تو آپ نے رب نے فرمایا مبارکیں دو. ہم مبارک مخلوق خدا ہو کے دیتے ہیں اور وہ مبارک رب کے ملائکہ ہوتے ہیں. مبارک دینے کا سلسلہ شروع ہوا. سمندر کی لہریں بڑھنے لگی. کائنات میں جہاں جہاں ابلیس تھا رب نے اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا. نہ شرارت کرے نہ بےایمانی کرے, ان کو جکڑ لیا. اور ہر فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ناظر ہوا. یک لک اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلیات اس کائنات پر دی. جب تجلیات کر دی رب نے فرمایا اس سال جس ماں کو میں نے امید کی خوشخبری دی سارے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے اے جبریل ان کو میری طرف سے بیٹے عطا کر. اس سال بیٹی کسی کو نہیں ملی, اس لیے نہیں ملی کہ لوگ قتل کر دیتے, بیٹی قتل کر دیتے اور رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد کی ولادت پر کچھ. اب ہر طرف ایک عجیب سما تھا. اللہ پاک نے 70,000 حوریں, کتنی 70,000 حوروں کا فرمایا استقبال کرو آمنہ کا لالا رہا. ابھی نیچے نہیں آئے, ابھی وہاں سے ولادت کا پس منظر ہو رہا ہے. فرما مبارک دو. ہمارے پاکستان میں ایک مینار پاکستان ہے کہ نہیں؟ دیکھا کہاں ہے؟ شوہبرا میں, ہر مینار میں. تم کیا بول رہے؟ کہاں ہے بیٹی؟ لاہور. جی بیٹی لاہور میں. سب نے دیکھا, ذرا ہاتھ کھڑا کرو. یہ نشانی کس کی ہے جو مینار پاکستان کے بننے؟ یہ نشانی کس کی ہے؟ کیا بولیے؟ اگر پاکستان بننے کی نشانی آپ بنائیں تو تکلیف نہیں. آقا معراج پر گئے, جبریل نے کہا سونا ادھر آ. فرمایا کیا؟ عرض کرتے سونا یہ مینار دیکھیں. فرمایا یہ مینار چمکتے ہیں دمکتے ہیں, یہ یاقوت کے بنے ہیں, زبرجد کے بنے ہیں, یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا جس دن آپ کی ولادت ہوئی رب نے یہ مینار مصطفیٰ بنائے. وہ نور کے مینار لا مقام پر رب نے بنائے. آپ دنیا میں مینار پاکستان بنائے, رب وہاں پر مینار مصطفیٰ شکر کرے یہاں نہیں بنے. نہیں تو لوگوں بھی توڑ دیں. جیسے ہمارے ہاں جہاں حضور کے میلاد کا ذکر ہوتا نا, عورتیں نہیں بھیجنی نہ شادی جائز, برتھ ڈے جائز, ولیمہ جائز, کھائیوں جائز, مائیوں جائز اور کھا کے جائیوں جائز. لڑکی کا سارا ہولیا بگاڑ کے اس کا پلستر اکھیڑ دیا, وہ سارا کچھ وہ کیا کہتے ہیں بیٹی پاگل. وہاں سے اس کو بیٹی بنا کے لے جاتے ہیں, چڑیل بنا کے لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ میاں بھی پریشان ہوتا, بیوی نے چیک کرو اپنی میاں جا. آپ ہر شے بدل دیں, آپ
خوش ہے ماں خوش. ارے بدبخت مصطفیٰ کی ولادت ہو جائے تجھے موت کیوں پڑتی ہے؟ رب نے تو عرش بھی سجایا, جنت بھی سجائی, لامکان بھی سجایا, آمنہ کا گھر بھی سجایا. اس نے کہا اب آمنہ کدھر جائے گی, میں سب کچھ. حضور کے والد کا وصال ہو, ابھی پیدا نہیں ہوئے. فرشتے بولے, اس نے کہا سونیا جس کو پیدا کرنا چاہتا اس کا بابا فوت ہو گیا. فرمایا مصطفیٰ کا بابا اگر وصال کر گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بابا نے حفاظت ہی کرنی تھی نا, تو رب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے. فرشتوں گھبراؤ نہیں, اگر میرے مصطفیٰ کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں تو مصطفیٰ کا محافظ ہوں. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے وہ جو ستون تھے وہ دکھائے مصطفیٰ کو, فرما دیکھ لے. اسی طرح آپ فرماتے ایک دن میں بیٹھی میرے قبیلے میں وہ جو قلعے ہوتے ہیں نا, قلعے ان کے ساتھ جانور باندھے ہوتے, آپ کو پتا نا تو میں پریگننٹ ہوں. فرماتی میں نے جب ان کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی, جانور کو مبارک دیتے ہو, مبارک ہو آمنہ کے لال آنے والے, مبارک ہو آمنہ کے لال کی آمد ہونے والے. فرماتی تب مجھے پتا چلا محمد کی ماں رب. جانور بولے, فرماتے ویسے جانور بولے, اور پھر حال یہ بن گیا کہ آسمانوں سے آوازیں آتی, رحمت کی آوازیں آتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں علیہ السلام کی ولادت کے وقت جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہونے کی تو کہتے آمنہ طیبہ تعالیٰ سیدھی بیٹھی تو اوپر سے لمبے لمبے قد والی عورتیں آئیں. ہمارے ہاں دائیاں بلاتی, لمبے لمبے قد والی عورتیں آئیں تو سما بن گیا. تو آمنہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ یہ جو لمبے لمبے قد والی عورتیں یہ کون ہیں؟ ایک عورت آگے بڑھی, اس کے ہاتھ میں دودھ کیا تھا, نے کہا آمنہ بی بی پی لو. فرماتے ہیں ان کے پیار اور لاڈ کی وجہ سے میں نے وہ دودھ پی لیا, ٹھنڈا تھا. جب پی لیا ایک خاتون میرے پیچھے آ گئی, میں نے آنے والی سے پوچھا کون ہے؟ آنے والی نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں, جنت سے آئی. حضرت آسیہ ہوں, جنت سے آئی ہوں, اور یہ میرے ساتھ لمبے قد والی عورت ہے یہ حضرت مریم. یہ جو لمبے لمبے قد والی زمین سے لے کے آسمان تک جن کا قد کاٹ پھیلے ہوئے یہ رب نے جنت کی حوریں بھیجی. جاؤ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت ہو رہا ہے, آمنہ کے گھر میں اس طرح محفلیں سجا دو کہ کائنات کو پتا چلے کہ مصطفیٰ کی آمد ہوئی. کوئی ایسی خوشی منا. فرماتے پھر جیسے جیسے وقت تولد قریب آ رہا تھا ویسے ویسے وہ عورتیں میرے قریب آ گئی. ایک نے میرے ساتھ دیکھ لگا لی, یک لک ایک نور چمکا. کیا چمکا؟ نور چمکا. خاتون سامنے بیٹھی, اس نے کہا آمنہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوں, ہر شے جگمگ نظر آ رہی ہے. آمنہ نے فرمایا رب کی عزت کی قسم مجھے تو شام کے محلات نظر آ رہے ہیں, تجھے یہ نظر آ رہا ہے مجھے وہ. فرماتی میں نے کعبے کو دیکھا, کعبے پر جھنڈا لگا. آپ جھنڈا لگاتے ہیں, یہ بھی چبھتی ہیں. جھنڈا لگا تو چبھتی ہے کہ نہیں چبھتی؟ بولیے نا, آواز آ رہی. جھنڈیاں چبھتی ہیں کہ نہیں؟ انیلا بیٹی کے سامنے بیٹھی چبھتی ہے نا, چبھتی. وہ نہیں چبھنا جو مرچیں والا. تو جھنڈے فرماتی آمنہ طیبہ طاہرہ کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا بن گیا. میری نگاہ مشرق کی طرف گئی, ایک جھنڈا مشرق کی. میری نگاہ مغرب کی طرف گئی, ایک جھنڈا وہاں. فرماتی یہ سما دیکھا, پھر ہر طرف نور کے ایسی ہوائیں آنے لگی. میں حیران رہ گئی ہو کیا رہا ہے. آواز آئی کہ ہونا کیا ہے, مصطفیٰ کی ولادت. وہ لمحہ بھی قریب آیا جب حضور کی ولادت ہونے لگی تو میرے وجود سے اور تو کچھ نہ نکلا, نور محمد نکلا. اور وہ
فرمایا میرے وجود سے کیا نکلا؟ تم کیا بول رہے؟ جو ایسا بولے گا میں اس سے بھی کم آواز کیا نکلا؟ بتانا یہ چاہتا لوگوں تمہارے ہاں بچے ہوں بدبو آتی ہے، محمد کے گھر میں مصطفیٰ آئے تو نور آتا۔ پھر کسی نے کہا یہ کاٹ دوں، کیا کاٹ دوں؟ کمبل تھا سفید کلر کا، رب نے سارے انتظام کر کے مصطفیٰ کو سجا کر میک اپ لگا کے، کسی نے کہا کاٹ دوں، جب کپڑا ہٹایا تو رب نے پہلے ہی کاٹ کے بھیجا کہ مصطفیٰ کا یہ ناف کوئی نہ دیکھ۔ خط نہیں کراتے بچے، کسی کو ہمت ہی نہ پڑی کہ پردہ اٹھا دیتے۔ کسی نے کہا خوشبو لگا دوں، لیکن گھر سارا خوشبو سے پہلے ہی معطر تھا، لگاتے کیا؟ انہوں نے کہا یہ خوشبو راشن لگا کے پہلے دے، سرما لگاتے ہیں سرما۔ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی جب ولادت ہوئی نا، ولادت، اب بچہ پہلے دن کا سوائے رونے دھونے کے اس کا کام کوئی، وقت ڈالنے کے اس کا کوئی، چیخیں مارے گا، نہ ماں کو سونے دینا نہ باپ کو سونے دینا، اس نے وقت ڈالنا۔ پھر آتی ہے میرے پاس قاضی صاحب منڈا سون نہیں دیتا، یعنی بچہ پہلے دن کا ہو یا 10 دن کا ہو سونے نہیں دیتا۔ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی مصطفیٰ آئے تو آتے ہی سب سے پہلے رب کی مدح سرائی، کوئی ہے مجھے پالنے والا، والد کا مثال ہو گیا، مدح سرائی کی۔ اور حضرت آمنہ فرماتی حضور نیچے سے پیشانی زمین پہ لگا دی، پیشانی جب زمین پہ لگائی تو رب الجلال نے فرمایا سیرت ابن حشام نے فرمایا محبوب پہلے یہ تھا کہ میری اس زمین پر کسی کو عبادت کی اجازت نہ تھی، عبادت کرنی ہوتی تھی عبادت گاہ۔ ایک آپ کے سجدے کا کمال ہے کہ ساری کائنات کو میں نے حضور کے سجدہ کے صدقے مسجد بنا دیا۔ اب جو جہاں عبادت کرنا چاہے عبادت کرے، ثواب مل جائے۔ اتنی دیر ہوئی تو ادھر سے مجھے آواز آئی، جولی میں آگے تھے، آواز آئی تو جب میں نے جولی میں دیکھا تو حضور نہیں تھے، پیدا ہو گئے تھے، لیکن جب آواز آئی تو میں نے گود میں دیکھا تو حضور میری جولی میں نہیں تھے۔ ہمارے ہاں ہاسپٹل میں بچے گم ہو جاتے لیکن قربان کا انتظام کیسا ہو رہا۔ فرماتی جب میں نے دیکھا مصطفیٰ نہیں، میں گھبرائی، کدھر گیا تو یک لگ آواز آتی کہاں لے گئے تھے؟ حضور میری گود میں تھے، جب غائب ہوئے تو مجھے پتا نہ تھا، پھر حاضر ہوئے تو مجھے آواز آئی کہاں لے گئے تھے؟ پھر میں نے دیکھا تو حضور غائب۔ یہ میرے ساتھ 2 بار، پہلے غائب ہوئے تو آواز دائیں طرف سے آئی، دوسری بار غائب ہوئے تو آواز بائیں طرف سے آئی۔ دائیں طرف کی آواز اور بائیں طرف کی آواز ملا کے سنا رہا ہوں، ادھر کی آواز ہے کہاں لے گئے تھے؟ آواز کا جواب آیا ہم ساری مشرق کے جہانوں میں مصطفیٰ کا دیدار کرانے لے گئے۔ تو دائیں طرف سے آواز آتی مصطفیٰ کو مشارق دکھانے لے گئے، پھر بائیں طرف سے آواز ہے مصطفیٰ کو مغارب دکھانے لے گئے۔ دونوں آوازوں نے مل کر کہا آمنہ پریشان نہ ہو، امت کا والی جو آ گیا، اس لیے مکھڑا دکھانے کائنات کے سارے جہاں میں ہم سیر کرانے لے گئے کہ دیکھ لو آمنہ کا لال یہ۔ فرماتی مجھے سکون مل گیا، میرے گھر کی رحمت آ گئی اور میرے گھر کی کرم نوازیاں آ گئی۔ والد سے پہلے نہ تھا۔ اچھا، حضرت آمنہ طیبہ کی عادت، کتابوں میں یہ واقعہ کم لکھا، جب بھی ان کو کوئی خواب آتا یا کوئی واقعہ ہوتا، جیسے میں نے کہا جانوروں کی مبارکبادیاں، یہ حضرت عبد المطلب کو سنایا کرتی حضور کے دادا، یہ یاد ہے حضور کے، وہ سنتے رہے کیونکہ آپ کا لاڈلا بیٹا عبداللہ مثال فرما گئے،
یہ سناتی تھی حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے عبادت کر رہے، ان کو پتا نہ تھا کہ ہونے کیا لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب یہ وہاں پہنچے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہر خواب حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سناتے ہیں، ہر خواب، اور حضرت عبد المطلب سنتے جاتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں۔ حضرت عبد المطلب جب ولادت ہونے والی تھی، رات کا وقت، خانہ کعبہ کے پاس چل یک لخت ایک عجیب شور وقع ہوا، آواز آنے لگی، کعبہ حرکت کرنے لگا، کعبہ کائنات کے ذرہ ذرہ سے بولی، سمندر کی لہریں بولی، جانور مبارک باتیں دینے لگی، فضائیں ہوائیں معطر ہونے لگی، ہر طرف سے ایک نور کا سمندر بتا تھا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے، پتہ ان کو نہ تھا کہ ہونے کیا لگا۔ یک لخت خانہ کعبہ کی آواز آتی ہے، لوگوں مبارک ہو، اب مجھے پاک کرنے والا محمد آ گیا، اب مجھے پاک کرنے والا محمد آ گیا، اب میری رونق واپس کرنے والا آ گیا، اب خودوں سے میرے کعبہ کے حرم کو پاک کرنے والا آ گیا۔ فرمایا کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کو احساس ہوا کہ لگتا ہے کوئی واقعہ ہونے والا، کیونکہ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، گھر میں کسی کو خبر نہ تھی۔ ان کے پاس ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی، جب دوڑتی ہوئی آئی کیونکہ اندر آ بیٹھے تھے اور منظر بڑا حیرت انگیز تھا، جب اس منظر کو دیکھا یہ کون دوڑتی ہوئی آئی ہے، آپ کعبہ میں تھے۔ اس خاتون نے آتے ہوئے کہا عبد المطلب، عبد المطلب، ہوا کیا؟ اس نے کہا عبداللہ کے گھر میں رب نے بیٹا پیدا کیا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں سے دوڑ لگائی، دیکھ چکے تھے کہ کعبہ بول رہا ہے کہ مجھے پاک کرنے والا آ گیا، میری رونقیں بحال کرنے والا آ گیا، میرے گھر کے نور کو واپس کرنے والا آ گیا، اب آئیں گے جو میرا دیدار بھی کریں گے اور مجھ سے اپنے دیدار کا ہے۔ گھر پہنچے، دیکھا مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، آپ کی خوشی قابل برداشت نہ تھی، آپ سے برداشت نہ ہو رہا تھا میرے عبداللہ، تیرے گھر میں رب نے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے جس جس پشت میں حضور کا نور رکھا، اس ماں کو رب نے ہر ولادت سے، گناہ سے، شرک سے، ہر عیب سے اتنا سواری سے سوار تھی، وہ چلتی نہ تھی، اپنے جسم کے اندر دودھ کی ایک بوند موجود نہ تھی، بیٹا روتا تھا، شوہر الگ پریشان، مکہ میں فاقہ کی حالت، چل پڑی، مولا تیرے آسرے پہ جا رہی ہوں، تیرے آسرے پہ جا رہی ہوں، چل پڑے، سب عورتیں بچے لے گئے، امیروں کے بچے شہر سے گاؤں لے آتی، پالتی، پھر ان کو واپس کر دیتی، سب عورتیں بچے لے گئیں، مگر مصطفیٰ کو کسی عورت نے نہ اٹھایا، یہ سمجھا کہ وہ یتیم ہے۔ ارے افسوس انہیں یہ سمجھ نہ آئی کہ یتیموں کا والی آ رہا ہے، جسے یتیمی کا صدمہ لگا ہو پتہ اس کو ہوتا، اور جس کو یتیمی کا پتہ ہی کوئی نہ، کیا خبر یتیمی کیا ہے، جو آتا دیکھ کے چلا جاتا۔ حضرت عبد المطلب دروازے پہ کھڑے، دیکھتے ہیں کون آتا، قدم قدم پر بشارتیں آ رہی ہیں، قدم قدم پر رہنمائی آ رہی ہے۔ بلاخر کچھ دیر گزری، ایک خاتون آئی، اس نے آ کر کہا میں بچہ لینے آئی ہوں، تو آپ نے فرمایا بی بی اپنا تعارف کروا۔ کیا کہا؟ اونچا بولے نا، اے بی بی اپنا تعارف کروا، معلوم نہیں کتنی عورتوں کو واپس کیا ہوگا، معلوم نہیں کتنی کے نصیب میں مصطفیٰ کا جانا نہ تھا۔ حلیمہ نے کہا عبد المطلب میں قبیلہ بنو سعد کی عورت ہوں، نام میرا حلیمہ،
نام میرا حلیمہ. حلیمہ کہنے کی دیر تھی، عبد المطلب مسکرا پڑے. فرما حلیمہ بختوں والوں کے گھر میں بخت والا خود چل کے آیا. بختوں والا خود چل کے آیا. فرما آج تجھے میں اپنا محمد دکھاؤں، آج تجھے میں اپنا محمد دکھاؤں. آقا دو علیہ السلام کو اندر لے کے گئے. قربان جائیے، تاجدار کائنات سفید کپڑے میں کمبل میں لپٹے سو رہے تھے. الگ کمرے میں لپٹے سو رہے تھے. حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ میں مجھے دل کے ساتھ گئی، خبر نہ تھی. جیسے جیسے قدم میرے اس کمرے کی طرف اٹھتے جاتے تھے، مصطفیٰ کے جسم اقدس کی خوشبوئیں میرے جسم کا استقبال کرتی جا رہی. جیسے جیسے میں بڑھتی جا رہی تھی، مصطفیٰ کی خوشبوئیں میرا استقبال کرتی جا رہی. دروازہ کھولا، میری کیفیت مختلف، حالت میری عجیب، ایک لذت، ایک کیف، ایک سرور، ایک عجیب ہنگامہ مچا تھا. خوشبو والا کتنا حسین ہوگا، جس کے کمرے میں ابھی پہنچی نہ تھی، خوشبوؤں نے مجھے مست کر دیا. جب دیکھوں گی مصطفیٰ کے چہرے کو تو میرے عشق کا عالم کیا ہوتا ہوگا. سو رہے تھے آقا، سو رہے تھے. کمبل میں آمنہ کا لال آرام کر رہا ہے. حسن کائنات کمبل میں آرام کر رہا ہے. کائنات کے حسن کا مرکز کمبل میں آرام کر رہا ہے. دنیا کو خیرات دینے والا کمبل میں آرام کر رہا ہے. دروازہ کھلا، سو رہے تھے مصطفیٰ، سو رہے تھے. ارے اتنا حسین، بڑے بچے حلیمہ نے پالے ہوں گے پر محمد جیسا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. یہ جب حلیمہ نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ کو تو دل کا سما کیا ہوگا. اے زلف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. ارے دیکھنے والے سمجھ جا رب کا کام. اے زلف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں، آگے میں ایک بات کہتا اے ذات یہ حاصل ہے حاصل ہے زمین کو، اے ذات یہ حاصل ہے حاصل ہے زمین کو. افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو کہتا بندے تجھے کیا خبر، تیری خوش نصیبی کے مصطفیٰ کا گھر بھی دنیا میں بنا ہے، بنا نہیں.
فرماتی میں آگے گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی جسم میں دودھ نہیں تھا، اونٹنی میں بھی دودھ نہیں تھا، مصطفیٰ سو رہے تھے۔ فرماتی پہلے میں تکتی گئی کہ من موہنا سونا جگاؤں کہ نہ جگاؤں، جی آنکھ بند کر کے سو رہا ہے، میری برداشت سے بات باہر ہو۔ ارے مصطفیٰ کو جگاؤں کے بولیے، حلیمہ کا حال اگر یہ ہے تو آمنہ کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ یہ محمد اتنا ہے اس کے جسم کے ناڑو بھی نہ کاٹنے پڑے، ختنہ بھی نہ کرنی پڑی، خوشبو بھی نہ لگانی پڑی، سرما بھی نہ لگانا پڑا۔ رب نے جس نے محمد کو معطر ایسا کر دیا کہ دنیا میں اس جیسا معطر کوئی ماں کا لال کر ہی نہ سکے۔ فرماتے ہیں آگے گئی، سینے پہ ہاتھ رکھا، سو رہے تھے۔ اس نے مصطفیٰ کا شہزادہ، بولیے ذرا، سو رہے تھے، بس ہاتھ رکھا، آنکھیں کھل گئیں۔ فرمایا جب اس نے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں سے اتنا نور نکلا، میرے دیکھتے دیکھتے لامقام جنگ ہو گیا۔ پہلے اس درے یتیم کے علاوہ گزارا نہ تھا اور ملتا کوئی نہیں، اب محمد کے بغیر میں نے سینے سے لگایا، محسوس ہوا دودھ کی لہریں۔ مجھے حضرت عبد المطلب نے فرمایا آ تجھے محمد کی ماں سے۔ میں اندر گئی، آمنہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا کیا نام ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ کہاں سے آئی ہو؟ قبیلہ بنو سعد۔ فرما حلیمہ مبارک ہو۔ مجھے کئی بار وارننگ دے دی گئی، آمنہ کسی عورت کے حوالے میرے محمد کو سپرد نہ کرنا، ہم نے مصطفیٰ کے لیے حلیمہ کو تیار کر کے دیا۔ بس حلیمہ کی جولی میں مصطفیٰ ڈال چل پڑے۔ جہاں جن بیٹیوں نے، ماؤں نے عمرہ یا حج کیا، ذرا ہاتھ کھڑا کر دیکھ لیں بھائی، ان کو دیکھ لیں۔ اب ان سے ایک بات لگا، حضرت اسود ایک لگا، یہاں تصویر ہے، حضرت اسود کو چومنا پڑتا، جا بات یہاں سے چومنا پڑتا، یہ نہیں ہو سکتی آپ کو چومنا۔ حضرت اسود آپ جتنے مرضی ہٹے کٹے ہیں، آپ نہیں جانا چومنا حضرت اسود۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ جو شخص حضرت اسود کو ایک بار چوم لیتا ہے، اس کے سب گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ فرماتی میں لے کے چل پڑی، میں نے کہا چلو کعبہ کے اندر چلتی ہوں، مصطفیٰ کے بوسے دلا۔ میں حرم کعبہ کے ابھی دروازے پر، فرماتی میں داخل ہوئی، وہ حضرت اسود جو کعبہ سے آیا تھا، جسے ہر کوئی چومنا فخر سمجھتا تھا اور جا کر چومتے تھے، نہیں آتا تھا۔ مصطفیٰ کو میری جولی میں حضرت اسود نے دور سے دیکھا، اپنے مقام سے اکھڑا مصطفیٰ کے چہرے پہ۔ اس نے کہا لوگوں تمہیں کیا خبر، تم تو مجھے چومتے ہو، میں محمد کو چومتا ہوں۔ واہ مولا، تیرے محمد کی شان کیسی؟ ارے دنیا حضرت اسود کو چومے اور حضرت اسود مصطفیٰ کا چہرہ۔ فرماتی میں دنگ رہی، میں واپس آئی، امام حل بھی بیان کر، اونٹنی بات کمزور تھی۔ فرماتے مجھے تو فیل ہوا میں تازہ ہو گیا، میرے دو بچے تھے، ایک محمد ایک عبداللہ، اور کمال دیکھیں آقا بھی پیدا ہوں۔ میں جب حضور کو اپنا دودھ پیش کرتی تو حضور منہ لگا لیتے، جب وہ حضور کو دوسری طرف لاتی حضور منہ نہ لگا۔ مصطفیٰ بچپن سے ہی سمجھ گئے تھے حلیمہ مجھ پر ظلم نہ کر، میرا بھائی اور بھی یہ سارے میرے بھائی نے بھی پینا۔ بچپن سے مصطفیٰ کے عدل کا یاد، بچپن سے حضور کی محبت مساوات کا یاد۔ فرماتی ہم لے کے چلے، جب ہم اونٹنی پہ بیٹھے، اب وہ جو عورتیں تھیں نا پہلے آئی تھی، وہ کتنی تھی؟
गला बैठ रहा है, आपने बोलने की कोशिश की, ऐसे ना करें, ऐसे। कितनी थी? 10। कोई मुस्तफा को लेकर नहीं गया। हलीमा का मुकद्दर देखे, वही कमजोर उठी, काबा के पास बैठी। हलीमा ने हुजूर को बिठाया, जब ऊँटनी पर बिठाया, मेरे आका के गुलाम हो, मेरे आका की मोहब्बत वालियों, अभी बिठाया था, ऊँटने ने अपना चेहरा काबे की तरफ कर दिया और 3 बार, बोलिए कितनी बार? 3 बार सजदा शुक्र। वो बेजुबान जानवर जिसे कोई पूछना न था, मुस्तफा के बैठने की देर थी, सजदा जमीन पे किया। जब सजदा कर लिया तो कहती है, मौला तेरा शुक्र है, मुस्तफा की सवारी तूने मुझे बना। बैठ गए। कितनी औरतें आई थी लेने? बेटे आपने सेल बदला कि नहीं बदला? बेटे कैमरामैन बेटी, सेल बदल लिया कि नहीं? बदल लिया। तो कितनी औरतें आई थी? 5, 6, 9, 10। ऊंचा बोले। 10 औरतें आई। कोई मुस्तफा को खाने नहीं आया, मुस्तफा को हलीमा के नसीब में डाल दिया, चल पड़ी। फरमाती जब ओटनी चली और उसकी रफ्तार का ये आलम था, जब लेने आए थे तो चलती न थी, जब लेने आए तो चलती न थी। मुस्तफा को सवार होने की देर है, अब रुकती नहीं, सवारी चली, चल पड़े। जब चल पड़े, हारिस मुझे देखे, मैं हारिस को देखे। मैंने कहा समझ में नहीं आता, वो जो 10 औरतें हमसे पहले आई थी, रास्ते में अभी पहुंची न थी अपने कबीले में, मेरी ऊँटनी सबको पीछे छोड़ के सबसे आगे चली। अब वो औरतें मुझे पीछे से आवाज दे, हलीमा क्या बात है, तेरी सवारी चलती न थी, सवारी चलती न थी, सवारी बदलती है क्या? हलीमा मुस्कुरा के कहती, ए नसीब वाली, तुम्हें क्या खबर, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। ऐसा सवार मिला जिस जैसा सवार दुनिया वालों को नसीब नहीं। पहला दिन खैमे में आया, हारिस ने कहा हलीमा बर्तन दो। एक बर्तन दिया, दूध दोहा भर गया। दूसरा बर्तन दूध दोहा भर गया। तीसरा बर्तन दूध दोहा भर गया। हारिस कहने लगे, हलीमा ये क्या हो गया? फरमाया बरकत वाला मोहम्मद जो आया, पहले दूध ना होता था, लोगों से कहते थे दे लो, आज दूध इतना आ गया है, लोगों के कहते हैं ले। पहले लेते थे कि गुजारा नहीं होता, अब देते हैं सवाल नहीं जाता। फरमाती बकरी आई, मुस्तफा का चेहरा चूमते हुए सर सजदे। फरमाती हमें पता न था, ये बरकतें जब हमने देखी तो मेरी हमसाई आई साथ रहती, उसने आकर मुझे गिला, मुझे कहने लगी हलीमा मैं कई दिनों से देख रही हूं कि तेरे घर में रोशनी बहुत, तेरे घर में, ये बात मैं इख्तिताम पे ला रहा हूं, अगर हर माँ, हर बहन, हर बेटी ये चाहती हो मेरे घर में भी ऐसा नूर चमके कि मेरी परेशानियां, तकलीफें, अजियतें दूर हो जाएं, तो सुनिए इसका तरीका समझ लें। फरमाती हैं कि वो आई, मुझे आके कहती हलीमा क्या बात है, तेरे घर में चराग बहुत जलता है, तेल ज्यादा आ गया। मैं हंस पड़ी, मैंने कहा मेरे पास तो चराग नहीं। उसने कहा हलीमा तेरा घर सारी रात रोशन कैसे रहता है? फरमाया मेरे पास चराग ही कोई नहीं। उसने कहा तेरा घर चमकता कैसे? उसने कहा चमकाने वाला मोहम्मद मौजूद है। जब तक हलीमा के घर में मुस्तफा रहे, सुन ले मेरी बेटियां, जितनी देर तक घर में रहे, हलीमा फरमाती मुझे चराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस कमरे में चराग की तलब होती, जिस कमरे में चराग की तलब होती, मैं मुस्तफा को उठा के कमरे में ले जाती, कमरा रोशन हो जाता। एक दिन आपने पूछा अपनी वालिदा, अम्मी जान मेरा भाई किधर है? मैंने कहा पुत्रा बाहर गया हुआ है, बकरियां चरा। फरमाते मुझे भी जाने थे। फरमाते सोने इतने थे ना मैंने रखे, शीमा साथ थी,
چل پڑے. تو میں گھبرا کے باہر نکلی. میں نے کہا پتا کرو میرا عربی محمد ہے. شیما حضور کو عربی محمد کہتے ہیں, یہ میرا محمد عربی ہے. فرماتی دوپہر کا وقت دھوپ تپ رہی تھی اور حرارت بہت زیادہ. میں دوڑ کے نکلی تو میں نے شیما کو بلایا, بیٹے کو بلایا. میں نے کہا محمد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھڑے. تو بیٹا میرا مجھے کہتا بیٹا کہتا امی ایک بات بتاؤں. میں نے کہا ہاں بیٹا بتاؤ. کہتی یہ محمد بڑا عجیب ہے, یہ محمد بڑا عجیب ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کوئی جانور جنگل کا اس محمد کو چومے بغیر گزرتا نہیں, ہم نہ رہ جاتے ہیں. کوئی جانور اس محمد کو چومے سلام کیے بغیر گزرتا نہیں. ہم جاتے ہیں یا آتے ہیں اور ہم حیران رہتے ہیں جب بادل, جب سورج چمک رہا ہو سورج, تو اس محمد کے اوپر جیسے ہی یہ کسی درخت کے نیچے سے آگے جاتے ہیں اس محمد کے اوپر بادل کا ٹکڑا چھایا, اس کو دھوپ نہیں لگنے دیتا, چھایا کرتا. آقا نے فرمایا یہ بات آگے بیٹا بیان کر رہا, حضرت حلیمہ کھا دیا. وہ کہتی ہم جب کنویں پہ جاتے نا پانی لینے تو ہمیں کنویں پہ ڈول ڈالنے کی ضرورت ہوتی. مصطفیٰ قدم لگاتے پانی جوش مار کے بغیر. فرماتے عجیب محمد ہے ہمارا. بکریاں چرنے جاتی ہیں پانی بکری کے پاس آ جاتا ہے. تیراک کی ضرورت ہوتی کوئی نہیں, مصطفیٰ کا جسم دھوپ میں چلے جائیں بادل چھایا کرتا ہے. ارے اس محمد جیسا میرا بھائی کو کئی روز حضور میرے پاس رہتے اور حالت یہ بن گئی میرے قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا بیمار پورے قبیلے میں. فرمایا جب تک مصطفیٰ میرے قبیلے میں رہے میرا پورا قبیلہ خوشبوؤں سے معطر رہتا تھا, خوشبوؤں سے معطر رہتا. ارے آج بھی میں بیٹوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج بھی جو ماں بہن بیٹی میرے آقا پر ہر رات کو ذرا اونچا بولے میرے آقا کی ذات پر ہر رات کو کم از کم 5 منٹ میری بیٹیاں اور سے دیکھیں. یہاں پہ ان بیٹیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے, میں دعاؤں کے ساتھ وظیفہ دے رہا ہوں. اگلا میلاد ہوگا غوث اعظم کے نام کا, اس میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ کو دعوت دے رہا ہوں. کم از کم اگر آپ چاہتے میرے گھر میں نور ہو ہاتھ کھڑا کر. اب میری ایک دعا ہے کہ آقا یہ آپ کی غلام ہے, ان پر کرم کر. کرم ہوگا, میں کرم کا ایک طریقہ دے رہا ہوں, خدا کی قسم کرم ہوگا, سن لیں. اگر آپ یہ چاہتے ہو میرے گھر میں رحمت ہو کرم ہو رات میں کوئی پریشانی, بیٹا کہنا نہیں مانتا, میاں کہنا نہیں مانتا, بد تہذیب ہیں, یا ہماری کچھ بیٹیاں ایسی جن کے والد فوت ہو گئے, والد نہیں ملتے, اللہ کی عزت کی قسم سب کچھ ملے گا مصطفیٰ کے بن کر تو دے گا, حضور کے بن کر تو دے گا. اگر حضور کے بننے کی آپ کو, میں ہر بار میلاد پر اپنی بہنوں کو 1000 بار میسج بھیجتا ہوں, خدا کے لیے مصطفیٰ کی محفل میں آ جاؤ. نہیں آتی, نہیں آتی. ان کے شوہر اتنے خدمت گزار ہیں, وہ کہتے ہیں بی بی تو میری بان مصطفیٰ کی نہ بن. اس سے بڑی قیامت کے دن آپ کے لیے کیا سزا ہوگی کہ آج کا شوہر مصطفیٰ کی محفل میں آپ کو نہیں آنے دے. بڑے بڑے میں نے ہاتھ, اب یہ کیمرہ لگا نا, ہاتھ ان شوہران محترم سے کہتا خدا کا واسطہ اپنی بیوی کو مصطفیٰ کا دشمن نہ بناؤ, مصطفیٰ کا محب بناؤ. اب اگلی بات سن لیں, میں اختتام پہ جا رہا ہوں. نعت پڑھنے کا سلام پڑھنا, درود پڑھنا, اختتام پہ وقت آتی کبھی. ہر رات کو جب آپ بیٹھے چارپائی پہ بیٹھے قبلہ رخ بیٹھے 100 دانوں والی تسبیح پکڑنی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا پڑھنا؟ یہاں کیونکہ بڑی میری بیٹیاں آئی ہیں تو میں وظیفہ اجتماعی دے رہا ہوں. کیا پڑھنا؟ یہ ایک بار سنا لو, نیت ایک کر لیں یا 4 کر, یہ آپ کی مرضی. یہاں ہماری بازی ٹکے والی بھی بیٹھی ہیں, سارے ہیں جتنے بھی اینی مینی سینی جینی زکیہ جتنی بھی ہیں الحمدللہ. یہ بازی کریم فاطمہ, یہ جو مجھے ان کا نام نہیں آتے, وہ گجر ہیں, وہ ایک نابینی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ یہ سارے
اسی طرح یہ بازی سعیدہ ہیں، یہ فردوس ہیں، یہ ساری ہیں، خانہ ہے، یہ سارے جنت وغیرہ دو جنت بھی بیٹھی ہیں، سارے بیٹھے. یہ ایک بار شمار الصلاۃ والسلام علیکہ. اب آپ کوئی اور آگے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ 3 بار ہر رات پڑھے یہ درود. کوشش کریں کہ خوشبو آپ کے جسم پر نہ لگی ہو، یہ خوشبو میں یہ نہ لگے، کیونکہ یہ اس کے اندر الکوہل ہوتا اچھا نہیں ہوتا. بعض اوقات آج کل تو بہت کچھ چینج ہو گیا. آنکھیں بند کر کے پڑھیں یا حضور کا مدینہ تصور سامنے لگا کے کوئی پکچر لگا لیں، اتنی بڑی ہو کہ آپ کو کوئی اور کام نہ ہو، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. کرم نوازی سن لیں. ہماری بازی ماشاءاللہ دیبا صاحبہ آپریشن، بہت بڑے آپریشن سے نکل کے آئی ہیں. اللہ پاک ان کی زندگی آج میرے خیال 2 سال کے بعد میرے سامنے بیٹھی ہیں. میں نے ان کو پیار دیا، حالانکہ وہ بڑی ہیں. اللہ پاک ان کو زندگی دے. ہر بہن بیٹی کو یہ مجھے ملا تھا ایک حضور غوث پاک کی اولاد. رات کو پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے اگر غنودگی آ جائے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میری طرف الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام، پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ. یعنی 100 بار پڑھتے پڑھتے غنودگی آ جائے خیر. آہستہ آہستہ پردے چھپ جائیں گے، جلوے نظر آ جائیں گے. میری طرف سے آپ کو اجازت. مجھے ملا تھا غوث پاک کی بارگاہ سے، میں اپنی طرف سے آپ کو دے دوں. یہ آپ پڑھیں ساری زندگی. اگر آپ کا میاں آپ کو تنگ کرتا ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اگر بچے بدتمیز ہو گئے بدتمیزی نہیں کریں گے. اگر آپ کے گھر میں فاقہ ہے فاقہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کے گھر میں خاندان کی محبتیں نہیں ہیں محبتیں نہیں ہیں. کچھ نہیں آتا، مصطفیٰ کا ہاتھ آپ کے سر پہ آ جائے گا، آپ کی جنت آپ کو نصیب ہو جائے گا. جن خواتین نے اس میلاد کے لیے عطیات کیے ان کی لسٹ بہت بڑی ہے. میں معذرت خواہ کے نام نہیں لے سکتا. ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے مجھے کہا پترا میرے نال ہی حج کرن جانا، دعا کرو کہ حج تو پہلے نہ ٹوٹ جائے. دعا کریں عمر وہ نہ ہو آگے نکل جائے. بھائی مرنے کی بات ہے نہ کہنا ماں اگے نہیں جانا. تو باقی اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حج کو لے جائیں. اب درود و سلام ہوگا، ابھی بیٹھے ایک نعت ہوگی، درود و سلام ہوگا، پھر ہم کھڑے ہو کر درود